بات کرتے ہیں آج پاکستان جو اولمپک سفر میں میڈلز کی جو امید تھی وہ دم توڑ گئی. ارشد ندیم نے ٹوکیو اولمپکس کے جیولن تھرو مقابلوں کا جو فائنل راؤنڈ تھا اس میں حصہ لیا, 5ویں پوزیشن حاصل کی. تمغہ وہ نہیں جیت سکے, لیکن شاید ہی اس سے پہلے پوری قوم نے اس طرح بیٹھ کے کبھی یہ کھیل دیکھا ہوگا جیولن تھرو کا. پاکستان کا ہر شخص جو ٹیلی ویژن تک ایکسس رکھتا ہے آج یہ کھیل دیکھ رہا تھا. 5ویں پوزیشن دنیا کے ٹاپ 5 لوگوں میں ہونا بہت ہی کمال بات ہے, اور وہ بھی جب حکومتی سرپرستی بہت لمیٹڈ ہو. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ چونکہ بڑا مقابلہ ہوتا ہے جیولن کے مقابلوں میں, پاکستان اور بھارت جو وہ کہاں کھڑے ہیں. 2018 میں جو ایشین گیمز تھی, بھارت کے جو نیرج چوپڑا جنہوں نے آج گولڈ میڈل حاصل کیا ہے, انہوں نے سونے کا تمغہ جیتا تھا, اور پاکستان کے ارشد ندیم نے تب کانسی کا تمغہ جیتا تھا. 2019 میں ساؤتھ ایشین گیمز میں پاکستان کے ارشد ندیم نے سونے کا, جبکہ بھارت کے شیو پال سنگھ نے کانسی کا تمغہ جیتا تھا. اب آپ کو دکھاتے ہیں فاسٹ فارورڈ ٹو اولمپکس 2021. ذرا فرق دیکھیے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا. دونوں ملکوں نے اپنے جو کھلاڑیوں پہ کس طرح سے انویسٹ کیا. نیرج چوپڑا کی یہ ٹویٹ ہے جو آپ سکرینز پہ دیکھ سکتے ہیں, جس میں وہ جون 2021 میں کہتے ہیں کہ میں ٹوکیو کے لیے بڑی تیاری کر رہا ہوں, میری حکومت میرا بھرپور طریقے سے خیال کر رہی ہے, میں یورپ میں ٹریننگ کر رہا ہوں. حالانکہ اتنا مشکل تھا, اس وقت ویزے نہیں مل رہے تھے, بڑا سخت وقت ہے کووڈ کی وجہ سے, پھر بھی میری حکومت نے مجھے وہاں بھیجا. اب چلتے ہیں ارشد ندیم نے کس طرح عالمی مقابلوں کے لیے ٹریننگ کی ہے اور ان پہ کیا انویسٹ کیا کسی نے. ارشد ندیم کو عالمی مقابلوں میں جو شرکت کے لیے پیسے درکار تھے, ٹریننگ تھی, اخراجات تھی, حکومت نے اس کی معاونت اس طرح سے نہیں کی ہے. یہاں تک کہ حکومت نے لاہور, ملتان, فیصل آباد جانے کے لیے بھی ارشد ندیم سے تعاون نہیں کیا. یہ ان کے والد صاحب کا ورژن ہے, اور یہ خالی پی ٹی آئی کی حکومت کی بات نہیں ہے. جنرلی پاکستان میں جو کھیل نگلیکٹ ہوتے رہے ہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے, یہ اس کی ایک مثال ہے. پھر انہوں نے اپنے کوچ کی مدد سے گھر اور 7 ملکہ گراؤنڈ میں خود ٹریننگ کی. ان کے جو والد ہیں پیشے کے اعتبار سے مستری ہیں, انہوں نے ٹریننگ اور دیگر اخراجات خود برداشت کیے. کووڈ کا شکار ہوئے ارشد ندیم, اس کے باوجود انہوں نے آج کمپیٹ کیا. وہ جو ٹریننگ کرنا چاہتے تھے وہ کر نہیں سکے کووڈ کی وجہ سے, اور ان کے والد صاحب کہتے ہیں کہ اگر آئندہ بھی مجھے نہ ہی مالی معاونت ملی یا اگر میری سرپرستی نہیں ہوئی بیٹے کی, تو ہم یہ خود کر لیں گے, ہم اپنے آسرے پہ آگے کھیلیں گے. سو یہ ہے جی دونوں ممالک میں ہم اپنے ایتھلیٹس کے ساتھ کرتے کیا ہیں. اگین میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے پورا. اپنے مہمانوں کا یہاں پہ تعارف کرا دیں. شبلی فراز صاحب, وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. بات ہم نے آپ سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ بھی کرنی ہے آبویسلی, اس لیے آپ کو دعوت دی ہے. محمد زبیر صاحب, ترجمان نواز شریف, مریم نواز اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. شبلی صاحب, آپ نے یہ دیکھا آج یہ جو جیولن کا مقابلہ؟ جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو کریڈٹ دوں گا کہ آپ نے اس موضوع کو اپنی اسٹوری میں پہلے انٹروڈیوس کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ارشد ندیم ہے وہ ہمارے ملک کے ہیرو ہیں. اب بدقسمتی سے یہ درست ہے کہ جو سپورٹس کا دیکھیں ادارے جو ہے مسلسل تنزلی کا شکار رہے ہیں, اور سپورٹس ان میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. حالانکہ سپورٹس ایک ایسا فیلڈ ہے جو آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ ایک بہت ہی اچھا تعارف آپ کے ملک کا کرا سکتی ہے. ٹوکیو میں جو ارشد ندیم نے اپنی پرفارمنس دی اس کو پورا پاکستان دیکھ رہا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کی امیدوں کا مرکز تھا ارشد ندیم, اور اس نے ہمیں ڈس اپوائنٹ نہیں کیا کہ باوجود اس کے کہ جو بھی اس کی بے سر و سامانیاں تھیں اس نے اپنے یہ ثابت کیا کہ وہ ورلڈ لیول پہ بیسٹ آف دا بیسٹ کے ساتھ کمپیٹ کر سکتا ہے اور ایک بڑی اچھی پوزیشن لے سکتا ہے. حالانکہ ایکسپیکٹ وہ یہی کر رہے تھے, ہم بھی کر رہے تھے کہ ان کو میڈل ملے, لیکن باوجود اس کے انہوں نے ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن کی ہے. یہ آپ نے یہ بھی درست کہا کہ ماضی میں انفارچونیٹلی ہم سب حکومتوں نے بشمول ہماری حکومت کے, جس میں پرائم منسٹر صاحب نے اپنے پرائم منسٹر صاحب نے اپنے وہ پبلک ٹاک میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ان سے جب سوال پوچھا گیا انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ چونکہ ہم آئے تھے تو ہماری توجہ اور پریسنگ جو ایشوز تھے اس وقت اکانومی کے اور ایشوز تھے, اس کی وجہ سے ہم وہ توجہ نہیں دے سکے. لیکن اگلے 2 سال میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ سپورٹس کو پوری طرح سے توجہ دیں گے, بیکاز وہ خود ایک انٹرنیشنل ایتھلیٹ رہ چکے ہیں. ان سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ سپورٹس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. ہماری پاکستان اولمپک ایسوسیشن ایک انتہائی پولیٹیسائز اور ایک انتہائی, پھر پاکستان جو ہے اولمپک ایسوسیشن ہے وہ بھی, اسی طرح پاکستان فٹ بال ایسوسیشن, یعنی فٹ بال ایک ایسا کھیل ہے جس میں ایک فٹ بال چاہیے سب سے وہ
لیکن اس کو بری طرح سے جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے اس سے ذاتی فائدے اٹھائے اور اس فیڈریشن کو مسلسل ایک ایسے فیفا کے ساتھ یہ فنڈ جا کر رہے ہیں، یہ خود ہی تو دورے یہ ہونا چاہیے، اور یہ اس کو ہم پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں ہم بھی اٹھائیں گے، اور یہ وقت آ گیا ہے جس میں کہ ہم نے اپنی سپورٹس کو توجہ دینی ہے. ہم نے یہ ایک ہمارے جو گراؤنڈز ہیں سر یہ آئی اوپنر ہے. دیکھیں یہ آئی اوپنر ہے بالکل، اور ایفرٹ سے خود وہاں تک پہنچ رہے ہیں یہ لڑکے، وہاں پہ they're giving it their all. مطلب کیسا لگے گا کہ آپ کے ساتھ کروڑوں روپے خرچ کیے جن کی حکومتیں کرتی ہیں وہ کمپیٹ کر رہے ہیں، ہر چیز میں ایسا ہو رہا ہے آپ کے. مطلب یہ میں ذرا زبیر صاحب سے بھی پوچھتی ہوں بیکاز کھیل ایسی چیز ہے جو سب کو جوڑتی ہے. زبیر صاحب میں نے آپ کی ٹویٹس دیکھی، میرا خیال ہے آپ نے بھی یہ مقابلہ دیکھا. مجھے اس کھیل کی زیادہ سمجھ نہیں ہے لیکن میں بھی دیکھ رہی تھی. I was so emotionally invested in it because پاکستانی وہاں کمپیٹ کر رہا تھا. ایک تو ماریا سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ کسی بھی اسپورٹس مین کے لیے یا اسپورٹس کے لیے اس کو وہ امپورٹنس دینا، وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. پیسہ بعد کی چیز ہے. جس طرح آپ نے یہ ایشو ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ڈسکس کرنا ہی بڑا امپورٹنٹ ہے. جو گورنرز ہیں، چیف منسٹرز ہیں، پرائم منسٹر ہے، اگر وہ پہلے سینڈ آف دیتے، بلاتے ان پلیئرز کو جنہوں نے کوالیفائی کیا اولمپکس کے لیے، ایک اتنا بڑا میسج جاتا. اب وہ آئیں گے، ان کو ایک آنر دینا، ان کو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دینا، ان کو مانیٹری فائدے دینا. دوسری بات میں یہاں آپ کے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے آج کی اچیومنٹ. پاکستان نے فرسٹ ٹائم، اور 1950s اور 60s اور 70s میں پاکستان بہت زبردست تھا. ایشین لیول پر تو ڈومینیٹ کرتا تھا ایتھلیٹکس، ویٹ لفٹنگ، ریسلنگ، باکسنگ اینڈ سو آن. لیکن باوجود اس کے پاکستان کے ایتھلیٹکس میں کبھی کوئی میڈل نہیں آیا تھا. اور دو ہمارے ایسے تھے، ایک جیولن تھرور تھا 1960 میں نواز، اور ایک ہیمر تھرو میں اقبال تھے جنہوں نے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا. تو آپ سوچیں کہ فائنل کے لیے دس از اونلی دا فرسٹ ٹائم ان 70 ایئرس کہ کسی ایتھلیٹ نے کوالیفائی کیا. اور اس وقت جو میں ایگزامپل دے رہا ہوں نا 60s اور 50s وغیرہ کی، وہ برٹش سسٹم ہمارا چلا آ رہا تھا. ایک ہوتے تھے بریگیڈیئر روڈم ہوتے تھے، ہی ریمینڈ ان پاکستان ٹل دا مڈ 70s، اور وہ اوور سی کرتے تھے اور بڑے زبردست انہوں نے کام کیے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ملک کا جو اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ ترقی کرنے کا معیار، تو اس کی سپورٹنگ اچیومنٹس بھی سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں. جیسے آپ چائنا کو دیکھ لیں، صحیح بات، چائنا 60s 70s 80s وغیرہ میں اٹ واز نو ویئر. آج وہ نمبر 1 پر ہے اولمپکس میں. اور زبیر صاحب ایون یہ جو بھارت میں جو اب یہ لوگ میڈلز جیت رہے ہیں، وہاں کی خواتین اور وہاں کے یہ نوجوان، یہ 2010 آنورڈز باقاعدہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا، ان کو ٹرین کیا، ان پہ انویسٹ کیا، اب جا کے اس کے ریزلٹس نظر آ رہے ہیں. تو اگر ہم آج شروع کریں گے، یہ نہیں کہ پرسوں ہی میڈل جیت کے لے آئیں گے. اچھا، دوسری بات میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل آپ نے بھی اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. سب حکومتوں کا فیلئر ہے بشمول اس حکومت کے کہ وہ فوکس سپورٹس کو نہیں دیا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سپورٹس میں اگر کسی کی دلچسپی ہو، پہلی بات تو یہ اس کو آپ نے منسٹر کنسرن لگانا چاہیے. معذرت کے ساتھ پچھلے اتوار میں بھی، اس حکومت میں بھی، اسپورٹس منسٹر کبھی آپ نے فہمیدہ مرزا کو دیکھا ہے کسی اوکیشن پر؟ اگر وہ کہیں پریزنٹ بھی، اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ریسپانسبل نہیں ہے. پاکستان اولمپک کمیٹی کے چیئرمین کہتے ہیں، پریزیڈنٹ کہتے ہیں وہ ریسپانسبل نہیں ہے. تو پھر ریسپانسبل کون ہے؟ مطلب ابھی تک یہ نہیں پتا. تو اگر عمران خان صاحب، میں تو والنٹری بیسس پر حکومت کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں ود اے کمٹمنٹ کہ اگر ریزلٹس نہ آئیں، بیکاز اگر کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سپورٹس ہوتی کیا. جیولن تھرو فرسٹ ٹائم پاکستانی قوم نے دیکھی ہے. نہ ہیمر کا پتہ ہے، نہ 100 میٹر سپرنٹ کا پتہ ہے، نہ ویٹ لفٹنگ کا پتہ ہے، نہ کسی اور چیز کا پتہ ہے. اور دنیا ساری وہ ڈسکس کر رہی ہے اور ہم پتہ نہیں کیا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ 2 بیانیاں ہو گیا اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. اب انہیں ایک ریئل یہ جو والنٹری والی گفتگو کی ہے سر آپ نے، شبلی صاحب انہوں نے اتنی اکراس دا پارٹی جا کے کہا کہ والنٹری، میں تو کہہ رہا ہوں ود اے کمٹمنٹ، مطلب ود اے کمٹمنٹ، کوئی بہانے نہیں کہ جی اس نے یہ کر دیا تھا 1960 میں یہ ہو گیا تھا. زبیر صاحب مجھے لگتا ہے صحیح ایک بتدریج امپروومنٹ. اس کھیل میں وہ کافی دلچسپی رکھتے ہیں، ان کو یہ معلوم بھی ہے کہ کس سن میں کون جو ہے کس کیسے کمپیٹ کرے. ہر کھیل میں دلچسپی ہے، ہر انسان کو دلچسپی ہونی چاہیے. ایون جو ویٹ لفٹر تھے اس اولمپک میں، انہوں نے بھی بہت ہی زیادہ شاندار پرفارمنس کی. انہوں نے بھی فائنل میں کوالیفائی کیا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ٹیلنٹ ہے پاکستان میں، کسی بھی فیلڈ میں ہو ٹیلنٹ ہے. ہم نے بالکل، میں اپنا ان سے زبیر صاحب سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ بالکل یہ ایک اگنورڈ ایک ایسا بلائنڈ سپاٹ رہا ہے ہماری پوری ماضی میں
کہ ہم نے ہاکی تھی وہ جو ہے ہمارا ایک نیشنل ٹیلنٹ تھا, ایک وقت تھا جس میں اب ہماری ٹیم نے کوالیفائی نہیں سر کیا. 2 اولمپکس میں یہ دوسرا اولمپک ہے جس میں ہم نے کوالیفائی نہیں کیا. بھارت نے برونز لے لیا ہے واپس. میں اس لیے بھارت سے کمپیریزن کرتی ہوں, اور بہت ساری چیزوں میں بھارت سے کمپیریزن کرتے ہیں جی. تو کھیلوں میں کیوں نہیں کر سکتے جس طرح وہ اس میں اپنے آپ کو انویسٹ کر رہے ہیں.